اب ذرا مفتی صاحب 3 آیات میں چاہتا ہوں اس پہ ہم مشترکہ طور پہ گفتگو کریں. ایک تو یہ کہ 262ویں آیت, 263ویں اور 264ویں. اچھا اس کا ایک تو بیک گراؤنڈ بتائیے. دوسرا اس میں جو 2 کیفیات اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے, ایک وہ کیفیت کہ جس میں نرمی ہے اور عاجزی ہے, اور ایک وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر احسان جتلانا ہے, جتلا کے خرچ کرنا ہے. ان دونوں کیفیات کو بروز محشر جو ہے اس سے ریلیٹ کر کے بیان کیا گیا. بتلائیے ذرا اس بارے میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, آیت نمبر 262 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں, ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذی, پھر وہ اپنی اس خرچ کرنے کی نعمت کو ضائع نہیں کرتے احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر. اللہ, اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے بھی 2 طرز کے ہیں. ایک وہ جو بعد میں احسان جتلاتے ہیں, اور دوسرے وہ جو احسان نہیں جتلاتے. اللہ. پھر فرمایا جو احسان نہیں جتلاتے لہم اجرہم عند ربہم, ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کیسے دے گا؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جب اپنی صفت شکور کا ظہور فرمائے گا. صفت شکور کا ظہور فرمائے گا. شاکر ہے بندہ اور شکور ہے اللہ. جب اللہ اپنی صفت شکور کا ظہور کرے گا تو بعض بندوں کو ایک نیکی کے بدلے سارا میزان نیکیوں سے بھر دے گا. اللہ, یہ اس کی صفت شکور کا ظہور ہوگا جو میدان حشر میں لہم اجرہم عند ربہم کے تحت آیا کہ اللہ ان کو ان کا اجر عطا فرمائے گا. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اور یہ وہ دن ہوگا جس دن خوف ہوگا لیکن ان لوگوں کو خوف نہیں ہوگا, اور یہ غمگین بھی نہیں ہوں گے. قبر سے نکلیں گے اور بادشاہوں کی طرح, شہنشاہوں کی طرح اپنے ممبروں پہ جا کے بیٹھ جائیں گے, اس لیے کہ یہ غمگین اس دن نہیں ہوں گے. دوسری آیت میں فرمایا قول معروف و مغفرہ, اچھی بات کہنا. اس اچھی بات سے مراد یہ ہے کہ وہ جو آیا ہوا ہے نا سوال کرنے کے لیے, اس سے اچھی بات کہنا, اس کو ڈانٹنا نہیں. وہ مغفرہ, مغفرہ کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو ہم عرف میں مغفرت کا معنی کرتے ہیں بخشش, ٹھیک ہے, لیکن گرامیٹیکلی طور پر مغفرت کا معنی ہے کہ کیلے کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں, جو اندر والے گودے کو چھپا لیتا ہے. یہاں مغفرت کا وہی معنی کریں گے کہ سائل کے احوال کو چھپا لے اور اس کو تانا نہ مارے اس کی غربت کا. کیا اچھا, یعنی پردہ پوشی کرے. پردہ پوشی کرے. قول معروف و مغفرت, کہا اچھی بات کہنا اور پردہ پوشی کرنا اس صدقہ سے افضل ہے جس کے بعد تو نے تکلیف پہنچائی. مطلب کہیں محفل میں بیٹھ کے ریلیٹیوز میں اشاروں میں بھی نہ کہے کہ میرے مال پہ چل رہا ہے. آپ اشاروں کی بات کرتے ہیں جنید بھائی, یہاں تو لوگوں نے بندے خاص رکھے ہوئے ہیں, ان کو پہلے فیڈ کرتے ہیں, پھر اپنی مشکلات میں ان کو طلب کرتے ہیں کہ ہمارا یہ مشکل وقت نکلواؤ. جب بات کہہ دی تو نیکی ختم ہو گئی, تو جب اتنا سارا بدلے میں کام کروا لیا تو کیا باقی رہا. جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ دہر میں کہتا ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے, اور اس یہ شان خاص طور پر سیدنا علی المرتضیٰ کے لیے بیان کی کہ یہ اللہ کی راہ میں جب دیتے ہیں تو اتنا بھی جزا کا بدلہ نہیں لیتے کہ کوئی آگے سے شکر بھی ادا کرے, بالکل اللہ کی رضا کے لیے دیتے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر اور تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کر دو. اس کی جو مثال اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ اتنی آسان اور اتنی سادہ سی عام فہم ہے, کم سے کم علم والے بندے کو بھی اس کی بات اچھی طرح سمجھ آ جاتی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا. ایک چٹان ہے اور یہ چٹان, اس کو سمجھاتے ہوئے فرمایا اس کے اوپر نیکیاں جو اکٹھی کی ہیں یہ مٹی کی طرح ہے, اور احسان جتلا کر جب مٹی ضائع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چٹان کے اوپر مٹی تھی, پانی آیا اور اس نے ساری مٹی کو ختم کر دیا. تو فرمایا جب تم نیکیاں جمع کر رہے تھے تو نیکیاں جمع کرتے کرتے تم نے کہیں احسان جتلا دیا یا اذیت پہنچا دی تو ساری نیکیاں ضائع ہو گئی. اور پھر کیا ہوا؟ فرمایا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا, فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاکاری کے ساتھ یا احسان جتلا کر یا تکلیف دے کر جو تم نے اعمال کیے ہوں گے, قیامت والے دن جب تم جاؤ گے اور کہو گے میں نے جو کمائی کی تھی اس کا بدلہ دو, تو فرمایا تمہیں بدلہ کوئی نہیں ملے گا, اس لیے کہ تمہاری ساری کمائی ضائع ہو چکی. اللہ. اب یہ آیت مبارکہ جو تینوں ہیں یہ خاص طور پر نازل ہوئی حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے لیے اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کہ تبوک کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا 950 اونٹ مع ساز و سامان پیش کیے,
50 گھوڑے دیے، 1000 سونے کی اشرفی دی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سارا گھر پیش کر دیا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 8000 اشرفی لے کے آئے اور کہا کہ میں آدھی اپنے لیے رکھنا چاہتا ہوں، آدھی اسلام کے لیے دینا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال ادا کر دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بڑی خوبصورت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جتنے بندوں نے احسانات کیے میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا دنیا میں، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود قیامت والے دن عطا فرمائے۔ اللہ